اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب العتق چل رہی ہے، درس بخاری ہے۔ جو ہمارے ریگولر ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں، وہ ترتیب سے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دیتے رہیں، انشاءاللہ بڑی برکت حاصل ہوگی۔ تو اب پچھلے پروگرام میں جو ہم نے حدیث بیان کی تھی وہ 2541 تھی، اور اس کے راوی ابن عون نے خبر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نافع کی طرف مکتوب لکھا، انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا اور وہ اس وقت بالکل غافل تھے، اور ان کے مویشی پانی کے حوض پر پانی پی رہے تھے، تو آپ نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قید کر لیا، اور اس دن آپ نے حضرت جویریہ کو بھی قیدیوں میں پایا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور ہماری والدہ ہوئیں امہات المومنین آگے چل کر بنی، اور آپ نے نبی کریم سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے جس شخص کے پاس مجھے دیا گیا ہے، آپ باندی بن گئی تھیں، اس نے کچھ پیسے مانگے ہیں، وہ مجھے آزاد کر دے گا، آپ اگر میری طرف سے ادا کر دیں۔ تو ان کا آنا بھی دیکھیں ثابت کرتا ہے، حالانکہ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کے جنگجو مارے گئے ہیں جنگوں کے اندر، لیکن وہ جانتی ہیں اور جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور یہ ضرور میری مدد کریں گے۔ یعنی وہ سرکار کے رویے کو بھی جانتی ہوں گی، اور یقیناً جو باتیں اس وقت معروف تھیں عرب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی اچھی صفات کے حوالے سے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے حاضر ہوئیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا بدلِ کتابت ادا کیا بلکہ ان سے نکاح بھی فرمایا اور امہات المومنین ان کو بنایا۔ تو یہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا ایک روایت کے مطابق 11 ازواج سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس کے بعد آپ کسی عورت سے نکاح نہیں کریں گے، یہ قرآن کے مضامین ہیں۔ لیکن اتنی خواتین سے نکاح کا مقصود کوئی نفسانی خواہش کی متابعت نہیں تھی، بلکہ سرکار نے اسی لیے نکاح فرمائے کہ اگر ایک عورت سے میں نکاح کرتا ہوں تو اس کا پورا قبیلہ پھر اسلام کی مخالفت سے رک جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر ہوا کہ جب آپ نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا تو باقی لوگ جو تھے قبیلہ بنی مستلق کے، وہ سرکار کی مخالفت سے، اسلام کی مخالفت سے رک گئے۔ تو یہ ایک حکمت ہوتی ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ اور جو میں نے کلام کیا، پھر ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی غافل نہ ہوں، جس کے 2 پہلو میں نے بتائے کہ اگر کوئی شخص عروج پر ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں ہمیشہ عروج پر رہوں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے زوال کا فیصلہ فرما لیا ہو، تو یعنی ازل سے فیصلہ فرمایا، اور اکثر اس کی بنیاد جو ہے وہ ہماری شامت اعمال ہی ہوتی ہے۔ ہم عجب و تکبر، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی کمال ہے، اور ہم اس بات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کتنے لوگ آسمان سے زمین پر گرتے ہیں۔ کرونا کے جب ایام تھے، ہمارے یہاں کرونا کا زور تھا، کتنے لوگ جو ہیں ان کے کاروبار تباہ ہو گئے اور وہ فٹ پاتھ پر آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کی خفیہ تدبیر یوں بھی کار فرما ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ تو کوئی حقیر سا آدمی ہے، شاید ایسی مر گیا تو جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ نے ازل سے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اٹھا دے گا اور اس کو اپنا مقرب بنا دے گا، اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا، اور پھر ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ واقعی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب اس میں ایک پہلو بس یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی بہن، ہمارا کوئی بھی بھائی اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وہ بڑی زبردست تدبیر فرمانے والا ہے، وہ چیزوں کے کنیکشن ملاتا ہے، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، اور کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم پھنس جاتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں حل ہو سکتی، بہت مشکل ہے کہ حل ہو جائے۔ بعض اوقات ہماری بہنیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم مضامین قرآن، مضامین حدیث اکثر اپنے ذہنوں میں
جمع نہیں رکھتے ہیں، ان پر تفکر نہیں کرتے ہیں، ان کو سنتے نہیں ہیں، تو پھر عام لوگوں کی باتیں ہی تھوڑی بہت ڈھارس دیتی ہیں، اور جب وہ ڈھارس نکل جاتی ہے تو ہمیں اس قسم کی پستی سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے بہن بھائی اس پر توجہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، کہاں حضرت جویریہ ایک غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئیں، پھر وہ پلی بڑھیں، کسی کو پتہ تھا کہ وہ آخری نبی کے عقد میں تشریف لائیں گی، جو نبی پوری کائنات میں اللہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ہوں گے؟ کوئی فیصلہ کر سکتا تھا اس وقت اس بچی کو دیکھ کر؟ ایک غیر مسلم گھرانے میں گھومنے پھرنے والی بچی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسباب بنائے۔ ایسی حضرت سورہ یوسف پڑھیں، سورہ یوسف تفسیر کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں کیسے ان کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر جا کر والد صاحب کو کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر ایک قافلہ وہاں پر آیا، کنواں دیکھا، انہوں نے ڈول ڈالا کہ چلو پانی نکالتے ہیں، حضرت یوسف اس میں بیٹھ گئے، نکالا تو حضرت یوسف اتنے خوبصورت، اس ٹائم چھوٹے تھے، تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں کو پتہ چلا، وہ آئے، کہا یہ تو ہمارا آزاد کردہ، یہ بھاگا ہوا غلام ہے، ہم آپ کو اتنے میں بیچتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 20 درہم میں شاید آپ کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے، پھر مصر میں آپ کی نیلامی لگائی، وہاں عزیز مصر نے آپ کو خریدا، گھر لے گیا، ان کی بیوی زلیخا تھیں، حتیٰ کہ پھر آپ جوان ہو گئے، زلیخا مائل ہوئیں، آپ پہ دست درازی کی کوشش کی، وہ کیس پکڑا گیا، آپ کی برات اللہ نے ایک بچے کی گواہی سے ثابت فرمائی، لیکن اس نے عزت بچانے کے لیے آپ کو جیل میں ڈالا۔ 14 سال ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ پھر چونکہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، بادشاہ کو خواب آیا، آپ نے تعبیر بتائی، پھر آپ کو نکالا، اور بادشاہ نے آپ کو ایک وہ عزیز مصر کو ہٹا کر آپ کو اس کا عہدہ دیا، اور بعد میں پھر آپ مصر کے والی بنے، اور پھر والد صاحب کو بلایا، بھائیوں کو بلایا جنہوں نے سازش کی تھی، ان کو معاف کر دیا، اور اللہ نے یہ اگر آپ پڑھیں گے چیزیں تو ڈھارس بنتی ہے کہ میرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ رب پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، بڑے بڑے سیارے کہ زمین ان کے سامنے ایک نقطہ بھی نہیں ہے، ان کے نظام چلا رہا ہے، پوری کائنات کا نظام، رزق کی تقسیم کا نظام۔ تو میرے اور آپ کے مسائل کیوں نہیں حل کر سکتا؟ مضبوط رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں۔ ہم بعض اوقات رب کریم کو چھوڑنے سے مراد مایوس سے ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں وہ لگاؤ نہیں رہتا، وہ زور نہیں ہوتا، وہ اعتماد نہیں ہوتا، وہ یقین نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے، جی وہ فلاں صاحب بہت اچھا جادو کرتے ہیں، فلاں عملیات کرتا ہے، وہاں چلے جائیں، ان سے امیدیں لگ جاتی ہیں۔ اچھے عامل سے علاج کروانے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کرا سکتے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے، لیکن اصل تو ہمارے اعتقاد کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اعتقاد ہٹ جاتا ہے۔ ایک عامل 2-4 ذرا مسکے والی باتیں کرے، بڑے بڑے اپنے بارے میں دعوے کرے، یوں چٹکی میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، ارے ہزاروں لوگ آئے ہم نے ایسا کر دیا، اس سے جو ہمارا یقین وابستہ ہو جاتا ہے کہ عرصہ دراز تک اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں نے کاٹ کر دی تھی، پھر کسی نے کروا دیا، پھر کاٹ کر رہا ہوں، پھر کروا دیا، اس کے ساتھ وابستگی رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ کامل یقین وابستہ نہیں رہتا جو رہنا چاہیے، اور ہمارے اعتقاد کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر ذرا یوں بھی سوچ لیا کریں، کیسے اللہ تعالیٰ نے کس کو کہاں پیدا کیا اور کہاں پہنچایا، اور اب آخرت میں ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ امہات المومنین سب سے اونچے درجے میں ہوں گی، کیونکہ نبی سب سے اونچے درجے میں، میرے آقا کے درجے پھر نبیوں سے بھی بلند، یقیناً آپ کے ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو اندازہ کریں کہ کہاں ایک غیر مسلم گھر میں پیدا ہونے والی بچی اور کہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے سب سے اونچے درجے میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو سمجھنا چاہیے اور ہمت اور حوصلہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2542 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت حبان ابن محیریز سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا، بس انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں گئے تو عرب کے قیدیوں میں سے کچھ قیدی ہمارے ہاتھ آئے، پھر راستے میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں سے دور رہنا ہم پر دشوار ہو گیا، ہم نے عزل کرنا چاہا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے،
جو روحیں بھی قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں وہ ضرور پیدا ہو کر رہیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام شادی شدہ ہوتے تھے اور وہ بڑے لمبے لمبے سفر پہ چلے جایا کرتے تھے جہاد کے سلسلے میں، اور پھر یقینی سی بات ہے کہ تقاضائے نفسانی تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر وہ یوں ہوتا تھا بعض اوقات کے ازواج بھی ساتھ ہیں، لیکن جیسے مطلب سرکار سے مطلقاً بھی عزل کی اجازت حاصل کی گئی۔ عزل اسے کہتے ہیں کہ جسمانی تعلق قائم ہو لیکن حمل نہ ٹھہرنے دیا جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی باہر ڈسچارج ہوا جائے، حمل نہ ٹھہرنے دیا جائے۔ تو نبی کریم سے اس کی اجازت طلب کی گئی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تم کرو یا نہ کرو، لیکن جس جان نے آنا ہے وہ آنا ہے۔ جیسے دوسری روایات میں ہے کہ ایک صحابی نے اجازت طلب کی، سرکار نے اجازت دی، تو انہوں نے جسمانی تعلق قائم کیا، لیکن وہی احتیاط، لیکن زوجہ حاملہ ہو گئی۔ انہوں نے آ کے سرکار کو بتایا، رسول اللہ میں نے تو ہر طرح کی احتیاط کی پھر بھی ہو گیا، تو پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ آنا ہے۔ اس سے یہ پہلے بھی حدیث آ چکی ہے، میں طویل اس پر کلام کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں اس پہ مزید عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں عرب لوگ کثرت اولاد کو محبوب رکھتے تھے، وہ بیٹے چاہتے تھے کثیر ہماری اولاد ہو، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثیر بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ سرکار کی امت سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ افراد سرکار کی امت میں ہوں گے۔ تو لیکن اس کے باوجود پھر سرکار اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فیملی پلاننگ کا تصور ہمارا مذہب خود دیتا ہے۔ عورت بھی آخر ایک عورت ہے، وہ ایک انسان ہے۔ 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا، پھر بچے کی پیدائش کے مسائل، اس کے بعد وہ خون جگر پلاتی ہے دودھ کی شکل میں، اور پھر ان کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، اور اس میں کس قدر عورت ہلکان ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ اگر مردوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تب صحیح اندازہ ہوتا، لیکن ہمیں اندازہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی بہنوں کی قدر کرنی چاہیے کہ کس قدر وہ مشقتیں اٹھاتی ہیں۔ تو عورت کو بھی تھوڑے سے اس کی باڈی کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر سال ایک بچہ آ رہا ہے، ہر سال ایک بچہ آ رہا ہے، بھئی اس کو گیپ تو دیں۔ ایک عالم دین بہت پیاری بات بیان فرما رہے تھے، ایک اچھا نقطہ انہوں نے بیان کیا، مجھے بہت پسند آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا، حولین کاملین، ماؤں کو فرمایا کہ وہ دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 مکمل سال۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ماں کے دودھ اتر رہا ہے 2 سال تک وہ دودھ پلائے۔ اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو دودھ رک جاتا ہے یا دودھ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب بچے کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا تو اگلے بچے کے درمیان کم از کم 2 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا، بہت ویلڈ، بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ اور اسی طرح یہ عزل کی اجازت سرکار نے مرحمت فرمائی، یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ یوں نہیں کہ بس مطلب عورت کو سمجھو کہ جیسا مرضی کرتے رہو، بیچاری وہ بچے ہی پیدا کرتی رہے۔ بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ ان کی ناک اگر پکڑ دی جائے تو دم نکل جائے، ایسی کمزور ہوتی ہیں، لیکن جی کوئی احتیاط نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں اولاد کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ کفران نعمت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم شادی ہو گئی 3-4 سال تک ہم بچے پلان نہیں کریں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کفران نعمت ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اس کو آنے دیں، ورنہ پیچیدگیاں اور خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور کوئی شرعی عذر نہیں، بچے پیدا ہوئے تو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، یہ گناہ ہے۔ اس میں بھی پھر آپ کو وقفہ کرنا ہے کہ اس نیت کی وجہ سے اجازت نہیں ہوگی، لیکن اگر اس لیے ہے کہ عورت جتنا اس کا نقصان ہوا ہے جسمانی لحاظ سے اس کی ریکوری ہو جائے، عورت کو بچوں کو پالنے میں آسانی ہو، ان کی تربیت میں آسانی ہو، تو پھر ہمارا مذہب اسلام اس سے بالکل منع نہیں کرتا کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے، جیسے بچیاں ہیں ہماری بہنیں، کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس سے باقاعدہ پوچھیں کہ کس طریقے سے بچے پلان کرنے چاہیے اور اس کے مطابق کریں۔ اس میں کوئی شرعی طور پر گرفت کے پہلو نہیں ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث ہے 2543۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری ایک روایت اسی کے ساتھ ہے، دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان کے متعلق 3 باتیں سنی ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ لوگ میری امت میں دجال کے سب سے زیادہ مخالف ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اور جب ان کے صدقات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، یعنی ان کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اور تیسرا، اور ان کی ایک قیدی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ تو دیکھیے سرکار نے ایک قبیلہ بنو تمیم کی تعریف بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرنے لگا کیونکہ سرکار نے ان کے بارے میں یہ 3 باتیں بیان فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی قوم کی مدح قرآن کر دے، یعنی اللہ فرمائے، رسول فرمائے، تو پھر ان سے محبت کرنا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے علماء کے فضائل اللہ نے بیان فرمائے، ہمارے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اس طرح نیک پرہیزگار لوگوں کے فضائل اور برکات بیان ہوئیں تو ہمیں ان سے پاکیزہ محبت رکھنی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھنی چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات بیان فرمائی۔ اب ان کی 3 باتیں جو سرکار نے بیان فرمائی، پہلی یہ کہ یہ دجال کے سب سے زیادہ مخالف ہوں گے، یعنی ان کی نسلیں چلتی رہیں گی حتیٰ کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت جو دجال کے مخالفین ہیں سب سے زیادہ مخالف ان کے نسلوں میں سے لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی برائی کرتا ہو، اعلانیہ طور پہ برائی کر رہا ہو، تو اس کی مخالفت پر جم جانا یہ بھی قابل مدح ہے۔ تو سب سے زیادہ دجال کے جو مخالف ہیں سرکار نے فرمایا یہ لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں برائی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، یہ ہے مقام مدح، یہ ہے اچھی چیز۔ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناحق اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، صرف ایسی الٹی سیدھی سوچوں اور فکروں کے نتیجے کے طور پر، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، آفیسز میں، فیکٹریز کے اندر، دوستوں کے مابین ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، ہم غلط کے ساتھ بعض وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہو تو کم از کم اگر ہم اس کا ساتھ نہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے، کوئی ایسی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، تو دل میں تو برا جانیں، اس کے ساتھ تو جا کے نہ کھڑے ہو جائیں، یہ ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ جب ان کے صدقات آئے تو سرکار نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، یعنی ان کو اپنی قوم قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ تو پھر سوچئے کہ صحابہ کرام کے لیے بھی سرکار نے فضیلتیں بیان فرمائی، اور پھر اہل بیت اطہار تو سرکار کا جز ہیں، اجزاء ہیں، ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ سرکار جب ان کو کہا کہ یہ میری قوم سے حضرت ابو ہریرہ محبت کر رہے ہیں، اور جو ہیں ہی سرکار کے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں، تو ان سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسنین کریمین اور ازواج مطہرات، ان سب سے بہت پیار و محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔